ارشاد الشباب۔ تو میں ان ریئل ایشوز کو، پریکٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو نوجوانوں کے مسائل کا جو ہے وہ بنیاد ہے۔ تو 4 قسم کے مسائل ہیں۔ نمبر 1 دوستی، نمبر 2 وہ پسند کی شادی جو نوجوان کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ ہر طرف فلمیں، ڈرامے، گانے اور اس قسم کی ولگیرٹی کی طرف وہ ایسے متوجہ ہوتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے اندر جاتے ہیں، وہاں کو ایجوکیشن کی ایسی یلغار ہوتی ہے کہ وہ جب مسجد میں آتے ہیں اس کا ماحول انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جب وہ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں وہاں بالکل ماحول اور ہوتا ہے۔ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، دونوں ایک نئے ماحول کے اندر پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ماحول اور گھر کا ماحول اور مسجد کا ماحول یہ آپس میں میچ نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ ایک عجیب قسم کے مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ان کو ایسی آزادی دے دیتے ہیں لوگ، ماں باپ، کہ وہ بالکل شترے بے مہار ہو جاتے ہیں، اور کچھ ان پہ ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ بچہ گھٹ کے مر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دوسری جو جگہ ہے جہاں پر اختلاف بنتا ہے وہ یہ پسند کی شادی کے حوالے۔ تیسری چیز مرضی کی تعلیمی شعبے کے اندر جانا۔ ایک بچہ کرنا چاہتا ہے، میڈیکل میں جانا چاہتا ہے، باپ بزنس مین ہے تو اس کو چاہتا ہے کہ وہ مینجمنٹ سائنسز کی طرف چلا جائے، اور اگر باپ کوئی مزدور ہے تو وہ چاہتا ہے میڈیکل کی طرف میرا بچہ چلا جائے، انجینئرنگ کی طرف چلا جائے۔ بچے کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اس کو زبردستی داخلہ انجینئرنگ، میڈیکل یا ICS کے اندر دلوا دیا جاتا ہے، اور یہ اس کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو انجینئر بننا ہے، آپ کو سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، آپ کو معاشرے میں ایک ایسا مقام حاصل کرنا ہے۔ تو بچہ جانا نہیں چاہ رہا، بچے کو اس طرف بھیج دیا جاتا ہے کہ جو اس کی خواہش نہیں ہوتی۔ اب یہ ابتدا میں یہ ایسی چیز محسوس نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے نا تو یہ نسلوں کے درمیان اختلاف شدت اختیار کرتا جاتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر سمجھ لیں جیسے کوئی زخم ہوتا ہے نا، انسان کے اندر زخم ہے اور اوپر جو سکن ہے وہ بالکل سموتھ ہے، صحیح ہے، اندر نیچے زخم موجود ہے، اوپر سے ابھی سکن بالکل ٹھیک ہے۔ جس وقت یہ پھٹے گی تو نیچے کا زخم جو ہے وہ کیوریبل بھی نہیں رہے گا، وہ ٹھیک ہونے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ پھر نسلیں اس طرح پھٹتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ بھائی بھائی سے دور اور ماں باپ سے اختلاف۔ باپ اپنی اولاد کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میرا تجربہ آپ کی عمر سے بھی زیادہ ہے، اور بیٹا باپ کو اگر منہ پہ نہیں کہہ رہا لیکن اپنے دوستوں کے اندر ڈسکس کرتا پایا جا رہا ہے کہ بتاؤ میں اپنے باپ یا اپنی ماں کو کیسے سمجھاؤں کہ ان کو بدلتے زمانوں کی باتوں کا بھی علم نہیں ہے۔ تو یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ جتنا گیپ بڑھتا جائے گا اتنا ادب کم ہوتا جائے گا، جتنا گیپ بڑھتا جائے گا، اختلاف بڑھتا جائے گا، اتنی نفرت بڑھتی جائے گی، اتنی چیزیں ایسی دور ہو جائیں گی جن کو دوبارہ آپس میں جوڑنا نسلوں کے لیے وہ ممکن نہیں رہے گا۔ چوتھی چیز ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا سٹرکچر جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، کہ جس کے اندر ماں باپ ایک ایسی جگہ کے اوپر نوجوانوں کو بند کر دینا چاہتے ہیں اور ان کو وہ اسلامی ماحول بھی نہیں ساتھ دینا چاہتے کہ جس کے اندر سے وہ باہر بھی نہ نکل سکیں۔ پھر جس وقت وہ بھائی آپس میں جدا ہوتے ہیں تو جو ساری زندگی اکٹھے کھیلنے والے ہیں، جب وہ جدا ہوتے ہیں تو ایسے پھٹتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اپنی خوشیوں کی اطلاعات، اپنے غموں کی اطلاعات دوستوں کو دے دیتے ہیں، سگے بہن بھائیوں کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جوائنٹ فیملی سسٹم نے ان کو ایسا باؤنڈ کیا ہوتا ہے جس کے اندر وہ رہنا نہیں چاہ رہے ہوتے۔